السلام علیکم دوستو، نالج گیک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا گیا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایشیا ایک نیوکلیئر رنگ ہے جس کے ہر طرف ایٹمی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کشمیر اس کے وسط میں ہے۔ ایک طرف چائنا، دوسری طرف روس، ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان۔ اس لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہ ہونا ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری ہے جو کسی بھی لمحے جوہری آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اس لیے دانشوران عالم کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا فوری حل ناگزیر ہے۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ بھی ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتی ہے، لیکن تنازع کا حل ابھی تک بھی ایک ایسا معمہ ہے کہ معمے کا حل موجود ہونے کے باوجود اہل اختیار طاقتیں حل نہیں کرنا چاہتی۔ بھارت ابھی تک اپنی ہٹ درمی پر تلا ہوا ہے اور کشمیریوں کے حقوق، جن میں سب سے بڑا ان کا حق خود ارادیت ہے، وہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو طاقت، ظلم و جبر کے زور پر اور 7 لاکھ قابض افواج کے ذریعے اپنے اندر اس طرح ضم کر دے کہ کشمیر کا کوئی نام نہ لے سکے۔ ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کا خصوصی سٹیٹس تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ہندوستان کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے انتخابی منشور میں دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سٹیٹس آرٹیکل 370 میں بھی محفوظ کیا گیا ہے، تو اس شک کا آئین سے خاتمہ یا اس کے مترادف تبدیلیاں کی جائیں گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کا تعارف، تاریخی پس منظر، اس کی اہمیت اور بھارت کا آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے لیے قانونی حیثیت، بھارت کے عزائم اور مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت پر مختصر نظر ڈالی جائے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی معلومات آپ کے لیے سب سے اہم ہو سکتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر سے متعلق بھارتی قانون کا آرٹیکل 370 26 جنوری 1950 کو آئین کا حصہ بنا۔ آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ ریاست کا اپنا آئین ہوگا اور بھارت کی قانون ساز اسمبلی کا اختیار فقط 3 شعبوں تک محدود رہے گا، یعنی دفاع، امور خارجہ اور مواصلات، جبکہ آرٹیکل 352، 360 قومی اور مالی ہنگامی صورتحال کا بھی اطلاق مقبوضہ ریاست میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 370 کے چند اہم نکات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی آئین کی آرٹیکل 370 کے تحت بھارتی صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے بھی اسے کشمیر کی ریاستی دستور ساز اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی۔ بھارت کے کسی دوسرے حصے کے شہری کبھی بھی ریاست کشمیر کے شہری نہیں بن سکتے اور نہ ہی وہاں کوئی جائیداد خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 356 کے تحت بھارتی صدر اپنے احکامات بھارت کی باقی تمام ریاستوں میں نافذ کر سکتا ہے، مگر کشمیر میں کشمیر کی دستور ساز اسمبلی کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ریاست مقبوضہ کشمیر بھارتی حکومت کو دفاع اور کسی بھی چھاونی کی تعمیر کے لیے زمین دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس آرٹیکل میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جموں کشمیر کی حدود میں ترنگا یعنی بھارتی پرچم اور دوسری قومی علامتوں کی بے حرمتی جرم نہ ہوگا۔ ناظرین، بھارتی حکومتیں ہمیشہ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے الحاقی دستاویز انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو بھارتی ایکٹ 1935 کے آرٹیکل کے تحت گورنر جنرل کے لیے قانونی جواز بناتا ہے، جس کو اے جی نورانی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ گورنر جنرل نے الحاق کی منظوری میں لکھے گئے خط میں لکھا ہے کہ کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بحال ہوتے ہی اس مسئلے کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1948 میں بھارتی حکومت نے بھی تسلیم کیا کہ کشمیری لوگوں کی خواہشات معلوم ہونے تک یہ الحاق عارضی سمجھا جائے گا۔ بھارت سمجھتا ہے کہ الحاقی دستاویز مہاراجہ کی ذاتی رائے ہے۔ اگر ایسا ہے تو الحاقی دستاویزات کی شق 7 واضح کرتی ہے کہ ریاست کی دستور ساز اسمبلی ریاست کا آئین تشکیل دے گی اور بھارت کا آئین نہیں اپنایا جائے گا۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ مہاراجہ کے اعلانیہ سے واضح ہے کہ بھارت یونین سے مراد یہ نہیں کہ بھارتی آئین بھی مقبوضہ کشمیر میں لاگو ہوگا۔ تاہم آرٹیکل 370 بنانے والوں نے جموں کشمیر کو بھارت یونین میں خصوصی حیثیت دی اور ان کے مطابق آرٹیکل 370 ہی وہ راستہ ہے جو بھارت کو کشمیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے معاون ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آرٹیکل 370 اور اس کے مقبوضہ کشمیر پر اطلاق سے متعلق سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا قانون ایسی مقبوضہ ریاست میں لاگو ہو سکتا ہے جس پر اس نے وہاں کی عوام کی امنگوں کے خلاف قبضہ کیا ہو؟ کون سی دستور ساز اسمبلی کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے سکتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہوں گے جو
दस्तूर साज असेंबली को कानूनी हैसियत देंगे, क्या ये दस्तूर साज असेंबली लोगों की हकीकी नुमाइंदा हो सकती है? नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं था। अगर हम आर्टिकल 370 और मकबूजा कश्मीर के भारत के साथ इल्हाक का पस मंजर देखें तो वो दर हकीकत शुरू ही से मुतनाज़ा और कलअदम है। आर्टिकल 370 के ज़िमन में जो मुमकिन तरामीम हो सकती हैं, उन वजूहात की बिना पर भी ये आर्टिकल मुतनाज़ा है। इनमें से आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 370 में सदारती हुक्म से तरामीम तो कर सकता है, ताहम ऐसी तरमीम से आर्टिकल की बुनियादी साख खत्म हो जाएगी और इसके मंदरजात भी खत्म हो जाएंगे। एक और अहम नुक्ता यह है कि जब रियासत कश्मीर की पहली दस्तूर साज असेंबली 31 दिसंबर 1956 में मुनक्कद हुई तो उसको किसी मुआहदे पर इत्तफाक के पूरे इख्तियार नहीं दिए गए। अगर हम इससे नतीजा अखज़ करें तो ये वाज़ेह होता है कि जब 17 नवंबर 1956 को मकबूजा कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली ने आइन को अपनाया तो इसको तहलील कर दिया गया और वो वाहिद इदारा जिसको ये इख्तियार हासिल था कि वो यूनियन के तमाम कवानीन को कबूल करती जो कि इलाहाकी दस्तावेजात के अंदर भी मौजूद नहीं थे, वो जवाज इस असेंबली के तहलील होने के साथ ही मुकम्मल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की ये मालूमात आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंदीदगी की सूरत में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।